اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفی DVD سینٹر، بلاک نمبر 52، نورنگ آباد، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح اور ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، اس ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے۔ پھر انگنت لا تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا نازل کیا ہوا پسندیدہ دین، دین اسلام ہے۔ دنیا میں لوگوں کے ہاں تو مختلف دین ہیں، مختلف مذاہب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں صرف ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے، جس کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ اور یہ وہ دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ایک ایک عقیدہ، ایک ایک عبادت، ایک ایک حکم، ایک ایک ادب، ایک ایک معاملہ، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذات خود اسے نازل کیا، اور 23 سال کے عرصے میں اس کو مکمل فرمایا۔ تیئیس سال کے عرصے میں اس کو مکمل فرمایا۔ جب کسی چیز کو اللہ کامل کر دے، مکمل کر دے، پھر اس میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ جب اللہ نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا، پھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی موجود نہیں ہے۔ اگر ہمارے ناقص علم اور کم فہمی کی بنا پر ہمیں کوئی چیز دین میں سے سمجھنا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ دین میں ہی سرے سے نہیں ہے، کہ جس چیز کو، جس دین کو اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی نقص اور ادھور ہو سکتا نہیں، کوئی کمی اور بیشی اور کوئی اس میں فطور ہو سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو پہنچایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دین صحابہ کرام تک بولو پہنچایا، اور پہنچایا بھی صحیح تو پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔
کوئی ایک ذرہ برابر بھی چیز باقی چھوڑی نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا آخری حج ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت نازل ہوئی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا مجمع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت وادیت ونصحت. سپیکر الگ کتا ہے، ای کو بند کر دیں، صرف آواز سے بس. میں نے کچھ باتیں سنانی ہے، کوئی گانا شانا نہیں کھانا انشاءاللہ. کیا بات ہو رہی تھی؟ جی جی پتہ ہی کو جگہ ہوا ہے، وہ کچھ گالی سپیکر وینجن پہ کچھ تو صحیح ماشاء اللہ میری کار توجہ نال بیٹھے تھے. اللہ اکبر. سارے صحابہ کو جو سامنے تھے گواہ بنایا. الا هل بلغت، میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے یا نہیں؟ وَأَدَّيْتُ، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا؟ وَنَصَحْتُ، تمہاری ہمدردی اور خیر خواہی پوری کر دی ہے یا نہیں کر دی؟ آگے سے سب نے جواب دیا قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکمل دین پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کر دی. آپ نے امت کی ہمدردی اور خیر خواہی کا حق بھی پورا ادا کر دیا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے آپ نے. جب ان لوگوں نے یہ اعلان کیا، اظہار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا، اللہ تو گواہ بن جا. کیا معنی؟ کہ جن لوگوں کی طرف تو نے مجھے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے وہ بذات خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا کر دی ہے اور حق میں نے دعوت اور تبلیغ کا، نبوت اور رسالت کا پورے طور پر ادا کر دیا. اللہ کو گواہ بنا دیا. دین جس دور میں، جس زمانے میں کامل ہوا، مکمل ہوا، اس دور میں اس دین کی شکل کیا تھی، صورت کیا تھی، حیت کیا تھی، یہ کس صورت میں تھا؟ کیا دین اس دور میں قصے کہانیوں پر مشتمل تھا؟ بولو. قصے کہانیوں پر مشتمل تھا؟ خوابوں کے اوپر مشتمل تھا؟ روایتوں اور حکایتوں کے اوپر مشتمل تھا؟ اس دور میں جب دین کامل ہوا، مکمل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو دین سمجھایا اور پہنچایا، جو اللہ نے محمد رسول کو عطا کیا، اس کی ایک صورت رب کا قرآن اور دوسری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت تھی. کوئی اور تیسری چیز اس وقت دین میں دین کی حیثیت سے شامل تھی؟ کوئی اور چیز اس وقت دین میں بحیثیت دین کے شامل نہیں تھی اور نہ ہی ہے، نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب تک قرآن اور حدیث کے اصل خادم زندہ ہے انشاءاللہ اس اصل دین کے اندر کسی اور چیز کو جو دین نہیں ہے اس کو دین میں داخل ہونے، دین میں شامل ہونے نہیں دیں گے. اور دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کا معیار اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ دین پر عمل کرنے کے لیے ایک معیار بتلاتے ہیں، اور وہ معیار کیا بتلاتے ہیں کہ جناب قرآن بھی ٹھیک ہے، حدیث بھی ٹھیک ہے، دین بھی ٹھیک ہے، شریعت بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث کا، قرآن کا، دین کا اور شریعت کا جو مسئلہ ہمارے عقل کے مطابق ہوگا، ہمارے فہم اور سمجھ کے مطابق ہوگا، ہمارے عقل میں آئے گا، ہمارے دل دماغ کو لگے گا، پھر تو ہم اس کو مانیں گے. جو ہماری عقل کے خلاف، ہماری سوچ کے خلاف، ہماری فکر کے خلاف، ہماری چاہت کے خلاف، ہماری منشا و مرضی کے خلاف، ہم اس چیز کو دین نہیں مانیں گے. کچھ لوگ ہیں یا نہیں؟ اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
معراج سے واپس آئے. معراج سے بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ یہ اردو ٹھیک ہے جی؟ بلکہ بھائی بولی چلو ٹھیک ہے جی. فرمائشی پروگرام چلتے پہ یا پیسے ڈھیر بڑی بیٹھو جی. آج اردو سنو بات سرے کی بال کریں سے جلے سرے کی واسطے سرے سو بال سنے سو. اللہ اکبر. بات کیا ہو رہی تھی؟ ارے تو پتہ لگے جی. معراج پہ گئے, واپس آئے اور بتلایا. آواز تھوڑی سی کھولیں, آواز صرف. واپس آئے, آ کر بتلایا اس طرح ایک آنے والا آیا ہے, مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا. میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ گیا, مسجد اقصیٰ سے اوپر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا, مجھے اوپر تک لے جایا گیا. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا تو اس وقت سننے والوں میں بہت سے لوگ موجود تھے. ان سننے والوں میں ایک حاجی ابو جہل بھی تھا. حاجی, حیران ہوں گے آپ, اس نے 70 حج کیے ہوئے تھے جی. حاجی ابو جہل بھی تھا. اس نے کہا دیکھو جی یہ کیسی بات کر رہا ہے, 1 مہینہ جاتے ہوئے لگ جاتا ہے, 1 مہینہ واپس آتے ہوئے, 30 دن جانے کے 30 دن آنے کے. یہ کہتا ہے کہ راتوں رات ہی میں گیا بھی ہوں اور ہو کر واپس آ بھی گیا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقل, ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ کوئی بندہ ایک رات میں یہاں سے جائے بھی صحیح اور پھر وہاں سے ہو کر واپس آ بھی جائے. ہمارا عقل, ہمارا ذہن, کہا یا نہیں کہا؟ بولو. عقل مانے یا نہ مانے, ذہن مانے یا نہ مانے. اور اس نے کیا کہا؟ ہمارا عقل, ہمارا عقل. آج کل بھی کچھ لوگ ہیں, آج کل بھی کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے, تعلیم یافتہ جی, بہت سی چیزیں جی, ہمارا ذہن ان کو مانتا نہیں. ادھر ایک اور پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ مذہبوں میں, جماعتوں میں بھی ایک جماعت جی, کوئی عذاب قبر شبر نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ مردے کو بھی کوئی عذاب جزا سزا ہوتی ہے. لو بولو, رب قادر ہے یا نہیں ہے؟ بولو. عجیب بات ہے, ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمین ہیں اور ہم موحدین ہیں, ہمارے علاوہ کوئی مسلم نہیں ہے, ہمارے علاوہ کوئی موحد نہیں. اور موحد تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفات مانتا ہے. اللہ قدیر ہے, اللہ چاہے زندہ کو بھی عذاب دے دے, اللہ چاہے تو مردہ کو بھی. جو رب کے قادر ہونے کا منکر, قدیر ہونے کا منکر ہے, وہ مسلمین ہو سکتا ہے؟ وہ کافرین تو ہو سکتا ہے, مسلمین. سمجھ آئیے بات یا نہیں ہے؟ محض یہ جناب پیشاب کی بوتل کے اوپر جو روح افزا کا لیبل لگا دو تو وہ روح افزا بن تو بوترے اللہ رتا رنگ سٹ کے اتنے روح افزا لکھ دو جی. ہاں, مسلمین کے لیے مسلمین بننا پڑتا ہے. محض کہلا دینے سے مسلمین, بولو, محض کہلا دینے سے توحیدی. توحیدی تو وہ ہوتا ہے جو رب کی صفت کو ہر حال میں مانتا ہے, رب کی صفت کو ہر حال میں مانتا ہے. جو رب کی صفت کو نہیں مانتا وہ توحیدی, وہ مسلم نہیں ہے, وہ تو منکر اور کافر ہے. مومن, موحد, وہ مسلم نہیں ہے. عقل کی بنیاد پر آج بھی دنیا میں کچھ لوگوں نے انکار کیا. یہی واقعہ معراج ہے نا, آج بھی, اس وقت بھی انکار ہوا. کس نے کیا؟ کس نے کیا اور کس بنا پر کیا؟ عقل کی بنا پر. میرا عقل, میرا ذہن نہیں مانتا, میرا ذہن اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ راتوں رات کوئی جائے کوئی واپس آئے. میرا ذہن, میرا عقل نہیں مانتا, لہذا یہ غلط, یہ جھوٹ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس دور میں بھی سر سید احمد خان, اسلم جی راجپوری, غلام محمد پرویز, ان لوگوں نے اور ان کے پیچھے چلنے والے منکرین حدیث اور منکرین قرآن نے آج بھی یہی کہا, آج بھی یہی کہا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد الحرام سے مراد تو بیت اللہ ہے، اور مسجد الاقصی، اقصی کا معنی ہے دور والی مسجد. مکے میں پہاڑوں کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی اور مسجد تھی، وہیں مکے میں ہی، جی مکے میں ہی پہاڑوں کے پچھلی طرف ایک پہاڑی چوٹی کے اوپر ایک اور مسجد تھی جسے دور والی مسجد، یہ تو آبادی کے قریب تھی مسجد الحرام اور وہ آبادی سے دور تھی، اسے الاقصی، اقصی معنی دور والی. تو نبی مسجد الحرام اس مسجد سے چل کر اس دور والی مسجد سے جو مکہ کے اندر ہی دوسرے دور فاصلے کے اوپر تھی وہاں تک چل کے گئے اور وہاں سے یہاں آ گئے. اس سے مراد مسجد اقصی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایک رات میں اتنا لمبا سفر طے کر کے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جائے اور واپس آ جائے. ہمارا ذہن تسلیم نہیں کرتا. آج بھی ہیں اور ان کے پیروکار آج بھی ہیں جو نبی کے معجزات کے بھی کیا ہیں؟ منکر. معجزات کے بھی کیا ہے؟ منکر. عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، زندہ ہونا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور ان کا زندہ سلامت آسمان کی طرف اٹھایا جانا بھی کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. یہ حدیث کی بات نہیں ہے، رب کا قرآن ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو کیا کیا؟ اپنی طرف بلا لیا. ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی چڑھائی. قتل کس کو ہوتا ہے؟ قتل کس کا ہوتا ہے؟ جسم بھی ہو، جسم کے اندر جان بھی ہو، روح بھی ہو. اگر کوئی آدمی اس کو قتل کرے گا تو قتل ہوگا. جی کسی مرے ہوئے بندے کی گردن اتار دو، بس وہ تو مر چکا تھا، اب اس کا قتل کیا ہے؟ روح اور جسم دونوں، روح اور جسم، روح اور جسم دونوں. اور سولی پہ بھی جب چڑھایا جاتا ہے تو اس شخص کے اندر روح کیا ہوتا ہے کہ سزائے موت ہے. اگر یہ پہلے ہی مرا پڑا ہے، اب سولی پہ چڑھا کے اس کو کیا موت دینی ہے؟ سولی بھی روح مع الجسد، قتل بھی روح مع الجسد. اور اللہ فرماتا ہے نہ قتل ہوا نہ سولی، بل رفعہ، کہ روح اور جسم دونوں کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. دونوں کو اللہ نے کیا کیا؟ مگر آج بھی کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو بس طبعی اور فطری موت جو ہے وہ پا کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، آسمانوں کی طرف زندہ اٹھ کر نہیں گئے. رب قرآن میں فرماتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. لوگو میرا عیسیٰ یہ قیامت کی علامت اور قیامت کی نشانی ہے، اس میں شک نہیں کرنا کہ اس نے قیامت سے پہلے آنا ہے اس دنیا میں. قیامت سے پہلے یہ مسئلہ قرآن کا ہے، حدیث کا؟ بولو. یہ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں جناب یہ مسئلہ حدیث میں ہے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں. جی قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلے، قرآن کو پڑھیں تو پتہ چلے. آیتوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں، نہ اس کے مڑھ کا پتہ ہوتا ہے نہ پاند کا. اگر ان کو کہو جی شروع سے تو آیت پڑھ دو، جی تجربہ لگا لو، تجربہ کر لو، تجربہ. اگر کوئی شروع سے پڑھ دے گا تو اس کو کہو اس سے پچھلی آیت تک پڑھ کے سنا نہیں سکے گا، اور وہاں تک یہ آ کر بیٹھ جائے گا. اس کو کہو ذرا آگے تو پڑھ سکے گا؟ جی صرف مطلب کے جی چاند لفظ چاند کلمے ان کو پکڑ کر یہ ہوا سماکم المسلمین. پہلے کیا ہے وہ سی تھا کو پتہ، اور آگے کیا ہے وہ تساں بہتر جان دے وے. جلے اساں بہتر جان دے والا سارے تے اعتماد کرو. سا کو مڑھ دا بھی پتہ ہے تے پاند دا بھی. الحمدللہ. اور تم تو بتاؤ پہلے کیا ہے اور بعد میں؟ آیت بھی پڑھ کر سنا، اللہ کے فضل سے آیت بھی پڑھ کر سنا سکتے نہیں. آیت پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ معنی مفہوم اس کا کیا صحیح نکالیں گے؟ آیت پڑھنی ہی نہیں آتی. ٹوٹے پھوٹے چند لفظ رٹوا کر ایک فتنے کی صورت میں ماحول اور معاشرے کے اندر کھڑا کر دیا گیا. بس کیا کہا؟ ہمارا ذہن
ہمارا ذہن نہیں مانتا، سادہ عقل نہیں منے دا جو اینٹ ہی سکتے جی، ہمارا عقل نہیں مانتا کہ کوئی جائے بھی صحیح اور ہو کے واپس بھی آ جائے، انکار کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ فوت ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں، اب انہوں نے قیامت کے قریب آنا، کیوں؟ یہ ہمارا ذہن نہیں مانتا جو ایک دفعہ مر کر چلا جائے وہ دوبارہ واپس بھی آ سکتا ہے، جو ایک دفعہ اس دنیا سے اٹھ کر چلا جائے وہ واپس بھی آ سکتا ہے۔ اصول تو یہی ہے کہ نہیں آ سکتا، مگر رب قادر ہے، اگر واپس لانا چاہے تو وہ بولو وہ لا سکتا ہے۔ رب کی قدرت کے منکر، رب کے تقدیر کا منکر، رب کی قدرت اور قدیر ہونے کا منکر کبھی بھی موحد ہو سکتا؟ کیوں؟ موحد وہ ہوتا ہے جو رب کی صفات کو رب کے اندر وحدہ لا شریک مانتا ہے، جو اس میں رب میں اس کی صفتیں نہیں مانتا وہ موحد ہو سکتا؟ عقل کی بنیاد پر آج اسی وجہ سے یہ ہمارا ذہن نہیں مانتا، ہمارا عقل تسلیم، بھلا جو مر جائے وہ بھی، اس سے بھی کوئی سوال جواب ہوتے ہیں، اس سے بھی کوئی سوال جواب، ہاں جو مر جائے اس سے نہ کوئی سوال، اس سے نہ کوئی جواب، وہ مردہ، لیکن رب چاہے تو اس سے سوال کر بھی سکتا ہے اور کرا بھی سکتا ہے، نہ تو سنا سکتا ہے نہ میں سنا سکتا ہوں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ، یہ رب کا قرآن ہے کہ رب سنوانا چاہے تو سنوا، جو پھر بھی کہے صحیح کوئی نہ نہیں سن دے، باویں رب سنواوے صحیح تے نہیں سن دے، وہ موحد ہے، وہ مسلمین ہے، کافرین تے منکر نہیں طبیعہ کیا ہے؟ نام رکھوا لینے سے، نام لبنان کے اندر ایک جماعت، ایک پارٹی ہے، اس کا نام ہے حزب اللہ۔ کیا نام ہے؟ اور حزب اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت۔ اور اللہ نے قرآن میں اپنے پارٹی کا اور حزب کا ذکر بھی کیا کہ الا ان حزب اللہ هم جی، جو میرے حزب ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی غالب آنے والے ہیں۔ اب اس لفظ کو دیکھ کر، حالانکہ وہ جو حزب اللہ اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں وہ شیعہ عقیدے والے ہیں، اور شیعہ عقیدے والا بھی حزب اللہ ہو سکتا ہے، بولو وہ حزب اللہ ہو سکتا ہے۔ عقیدے وہ، نام حزب اللہ رکھ دینے سے وہ اللہ کی پارٹی نہیں۔ عقیدے اگر اسلام والے نہیں ہیں، قرآن والے نہیں ہیں، حدیث والے نہیں ہیں، توحید والے نہیں ہیں، توحیدی نام رکھوا کے، مسلم نام رکھوا کے کوئی توحیدی اور مسلم بن جاتا نہیں، کوئی توحیدی اور مسلم بن سکتا؟ عقل کی بنیاد پر اختلاف کہ جی ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ممکن ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چلو ٹھیک ہے جی، قبر میں تو بات ہو گئی کہ ہم دفن کرتے، ہندو جلا دیتے ہیں، کوئی سمندر میں مر گیا اس کو پھینک دیتے ہیں، کوئی جنگل میں مر جائے تو اس کو وہاں پھینک دیتے ہیں، اس کو درندے کھا جاتے ہیں، چیلے کوے کھا جاتے ہیں، اور ہر چیز اس کو ختم، ایسے قبر بھی اس کو ملی نہیں، تو پھر کیسا عذاب، کیسا؟ اور میرے دوست، کسی کو سمندر میں پھینک دو، اس کا پانی کے اندر جسم گل سڑ جائے، جانور کھائیں، مچھلیاں کھائیں، حیوان کھائیں، کوئی جنگل میں مر گیا اور اس کو جانور کھائیں، گدے کھائیں، اس کو سور کھائیں، خنزیر کھائیں، کتے کھائیں، مردار کھائیں، جو بھی کھائے، جس طرح بھی کھائے، رب، ہم یہ کہتے ہیں کہ رب قادر ہے کہ اس کے ساتھ جزا سزا ہو سکتی ہے، جزا سزا، رب جس حالت میں بھی جس جگہ بھی چاہے، رب کیا ہے؟ قادر ہے۔ جب قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، ہمارا عقل ذہن مانے یا نہ مانے، مگر وہ چیز ہمیں ماننی پڑے گی۔ کچھ لوگ ہیں، یہ معیار ہے، عقل مانے گا تو مانے گا، لیکن اللہ اکبر کہ جو لوگ عقل کو بنیاد بناتے ہیں، کیا عقل بنیاد ہے؟ دین میں عقل بنیاد؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان یتبعون الا الظن
वमा तहवल अनफुस, ये तो महज अपनी सोच अपनी फिक्र की पैरवी कर रहे हैं, जो इनकी अपने दिल की चाहती और ख्वाहिशें ये उनके पीछे चल रहे हैं। और दिल की ख्वाहिशें, ज़हन और अकल की सोच और फिक्र, ये अल्लाह तबारक व तआला ने दीन में मेयार बनाई। बोलो, इसको अल्लाह ने दीन में मेयार बनाया नहीं है। इसलिए दीन को समझने और उस पर अमल करने का ये मेयार कि जनाब अकल में आएगी तो मानेंगे, अकल में नहीं आएगी तो नहीं मानेंगे, ज़हन को सही लगेगी तो मानेंगे, ज़हन को सही नहीं लगेगी तो नहीं मानेंगे। और मेरे भाइयों, ये ज़हन, ये अकल, ये पैदा किसने किया? अल्लाह ने किया है। इसको अल्लाह के मातहत रखो, अल्लाह के ऊपर फैसला करने वाला जज न बनाओ। कुरान किसका कलाम है? जब अल्लाह का कलाम है तो इसको जांचने और परखने के लिए फिर सोच और अकल भी वही चाहिए जो अल्लाह वाली हो। और अल्लाह वाली सोच और अकल किसी और में, मखलूक में पाई जा सकती कि उसके लिए इस मखलूक अकल को मेयार बनाओ। जो नाकिस है, जो भूलने वाला है, जो खताकार है, जो मासूम, ये मेयार भी, बोलो, ये मेयार भी दीन को समझने और अमल करने का नहीं है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं ठीक है जी, अकल माने या न माने, जिन्हें उठने बावने ना हिक्की दफा पाए कि नहीं, वही गाल कि नहीं। मंजो कोई बड़े हो तो उन्हें को भेज दे, जिन्हें कोई कैसे समझ आवे। अल्लाह अकबर। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि हम अकल को भी मेयार नहीं बनाते, अकल माने या ना माने, ज़हन में समझ आए या ना आए, मगर जो कुछ अल्लाह रसूल फरमा दे उसको हम मानेंगे, तस्लीम करेंगे, उस पर अमल करेंगे। लेकिन उसको मानने के लिए, अमल करने के लिए मेयार अकल नहीं है, ज़हन नहीं है, सोच नहीं है, फिक्र नहीं। हाँ हाँ, अलबत्ता ये जो बंदा है ना, आखिर इसके कोई वडेरे भी तो होते हैं ना, बाप दादा है, कौम कुंबा है, कबीला बिरादरी है। जिस तरह जनाब हमारे माँ बाप ने, बाप दादा ने, प्यो डाडे जी में दीन को समझे, असा उवें समझ सो ते उवें अमल करे सो। ये मेयार भी है या नहीं है दीन को समझने का, अमल करने का? कितने ही लोग हैं, कुरान सामने आ जाता है, आगे से कहते हैं कि प्यो डाडे को छोड़ दूं। हदीस भी सुना दी जाती है, यार हाँ हदीस है तो सही डिठी, ये बुखारी है दिखाई है सकूं थोड़े बंदे भी थारी भाई हदीस सारी तो थारी हदीस है कि थोड़े बंदे साकू दिखाई, वो देख मिली, फिर क्या मुसीबत पड़ती है अमल करने में। जी बाप दादा जो है बंदा, उनको तो नहीं छोड़ सकता ना। ये मेयार है या नहीं है? आज भी मौजूद है या नहीं है? आज है या पहले भी था? जी पहले भी था या नहीं था? जितने अंबिया, रसूल, पैगंबर गुजरे, हर नबी के साथ ये मामला पेश आया या नहीं? जब उन्होंने अल्लाह की खालिस तौहीद और अपनी सच्ची नबुव्वत रिसालत उन लोगों के सामने पेश की, हर दौर के उन लोगों ने अंबिया के मुकाबले में रब की तौहीद के सामने, नबी की नबुव्वत रिसालत के सामने, उसकी शरीयत के सामने बाप दादा को लाकर खड़ा किया या नहीं किया? बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाअना, हर दौर में ये कहा गया कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा किया करते थे। और नबी सम के दौर में भी ऐसे हुआ या नहीं हुआ? कहा था उन लोगों ने या नहीं कहा था? कहा था या नहीं कहा था? और कुरान क्या कहते कि अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलून शय्यन वला यहतदून, चाहे तुम्हारे बाप दादा न उनको हिदायत का पता हो, न सीधे रास्ते का पता हो, न उनको कोई अकल और शऊर हो, तो क्या तुम फिर भी उनकी पैरवी करते रहोगे? मगर फिर भी लोग क्या कहते हैं, प्यो डाडे को छोड़ दूं। जी कहते हैं या नहीं कहते? मगर अजीब बात है, जब हम गौर करते हैं ना कि प्यो डाडे को छोड़ दूं, ये मसला आकर दीन के वक़्त आता है, दीन के वक़्त, दुनियादारी के मामले में। बोलो प्यो डाडे दा काम क्या है, औलाद क्या काम करनी पे? प्यो डाडे अला कसम छोड़े या क्या नहीं छोड़ा? कितने लोग हैं बाप दादा का पेशा कुछ था, आगे औलाद का क्या है? कुछ है। बाप दादा जाहिल उजल थे,
اب آگے یہ پڑھ پڑھ کے انجینئر، ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی کر کے کچھ بن چکے ہیں. باپ دادا کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور جٹاکی گجران میں آ جاؤ تو باپ دادا تو ہل چلاتے تھے بیل کے ساتھ، تم نے بیل چھوڑ کر باپ دادا والا طریقہ چھوڑ کر ٹریکٹروں کے ساتھ حل شروع کیے. باپ دادا والا طریقہ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ وہ تو کھاد ڈالتے تھے اہل پاکی، اور تم جناب یوریا اور یہ کھادیں ڈالنا شروع کر دی. باپ دادا والی چیزیں چھوڑی یا نہیں چھوڑی؟ چھوڑی یا بولو. باپ دادا تو بلوچ کے حساب میں سر پہ پاک باندھتے تھے، نیچے جناب کیا ہوتی تھی جی؟ لنگی چادر ہوتی تھی، اور جناب جو ڈوڈو گیٹ لمبی شلوار کولو بھی ود تلے تلک دی ودی جی. پیو کہ نہیں جم کے شلوار نہیں پائی، پتر پینٹاں پائی ودن جی. پیو دادے کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ باپ کچھ کرتا تھا، بیٹا کچھ کر رہا ہے. بڑے عجیب و غریب باپ دادا. شادی ہوتی تھی نا، شادی ہوتی تھی جی، تو وہ دوسرے لوگوں کو بلاتے تھے شادی پہ ناچنے گانے کے لیے. میراثی کنجر ایسے تھا یا نہیں تھا؟ کیوں سی یہ میں نہ سی. باپ دادا کس کو بلاتے تھے؟ بولو کس کو؟ کنجر اور میراثی بلاتے تھے نا شادی پہ، ڈھول تماشے یہ کام کرنے کے لیے، ناچنے کے لیے، جھمر کے لیے جی. مگر باپ دادا خود ناچتے؟ تم نے ان کا طریقہ چھوڑ کے خود ناچنا شروع کر دیا جی. ہن کنجر میراثی سڈن دی لوڑ کہ نہیں، آپ جو ہیں پہ خیر صلی اللہ بس رل مل جی جھمری پھا گئے سو فنکشن بھگتی جو ویسی کیا یاری وے سڈڑے کہیں بے کو ہے. اللہ اکبر. باپ دادا کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ دین کے معاملے میں آ کر تمہیں شرم آتی ہے باپ دادا کو چھوڑتے ہوئے؟ دنیا کے سینکڑوں معاملات میں جی پیو ڈاڈا لگا رہے تھے کٹھے ہم تو حافظ صاحب کو ووٹ دیتی پے ہوئے چھوڑے ہوئے نہیں چھوڑا جی. پیو ڈاڈا کھوشے تھے نال ہم تو لگا رہے کو ووٹ دیتی رکھیں. اپنے مفاد کو دنیا میں جہاں تم نے دیکھا باپ دادا کو چھوڑ دیا. اور دین کے معاملے میں بھی جب رب کا قرآن آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، باپ دادا کی عزت عظمت اپنی جگہ پر، مگر نہ رب کا قرآن چھوڑنا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑنا ہے. بس یاد ہوں پوچھا مسئلہ کچھ یاد ہی نہیں. نعرے نال مڈی چٹ کی وہ ہوندن کئی کے مولوی سارے ہیں ماشاءاللہ وہ نعرے دے بغیر نہیں ٹرتے. میں ٹرتا بیٹھا ٹران دے. اللہ سلام. باپ دادا کی دنیا کی عادتیں خصلتیں چھوڑ دی دین کے معاملے میں. اللہ اکبر. اور رب کے قرآن نے بتلا دیا کہ باپ دادا بھی دین میں معیار، دین میں معیار. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ عقل بھی بنیاد نہیں ہے. باپ دادا بھی، باپ دادا کو چھوڑنا پڑے گا تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. آبا و اجداد کو چھوڑنا پڑے گا، چھوڑ دیں گے. کنبے قبیلے کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیں گے. برادری، وسیب، علاقہ، دنیا داری سب کچھ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیں گے. دین کو مانیں گے، شریعت پر عمل کریں گے، لیکن اس طرح کریں گے جس طرح ہمیں ہمارے مولوی صاحب، ہمارے مفتی صاحب، ہمارے پیر صاحب بتائیں گے. یہ معیار ہے یا نہیں ہے جی؟ باپ دادا کو غلطی لگ سکتی ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کو تو کوئی غلطی. اتنے بڑے بڑے علماء جی، اتنے بڑے بڑے بزرگ، اتنے جبے تے کبے تے ڈیڑھ والے، یہ غلط بلا کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اتنے مدرسے، اتنے مدارس، اتنی خدمات، اتنے جناب یہ، اتنے وہ، یہ ہمارے یہ بزرگ سارے غلط ہیں. سنتے ہیں یا نہیں سنتے یہ بات جی؟ باپ دادا بھی معیار نہیں، عقل ذہن بھی معیار نہیں. نہیں یہ تو نہیں ہے، لیکن سی پیر فقیر تو یہ آخر دین دے تھامت ہے جی. بندہ انہیں کو چھوڑ سکتا ہے بھلا جی. اور بات بھی بڑی جی، بات بھی بڑی سونی ہے، دل کو لگ دی یار ٹھیک ہے واقعی. آخر جنہیں زندگیاں ساریاں دین تے لا دیتن کھپا دیتن دین وہ بھی بھلا غلط کہہ سکتے ہیں
لہذا وہ جو بزرگ فرما دے، جو مفتی کہہ دے، جو پیر صاحب کہہ دے، جو حضرت صاحب کہہ دے، جو امام کہے، جو فقیہ کہے، اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، وہ معیار ہے یا نہیں؟ جیسے وہ کہیں گے ہم کیا کریں گے؟ ویسے کریں گے۔ کیا یہ معیار اللہ نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ یہ اس زمانے میں تھے، نہ اللہ نے یہ دیا معیار۔ اس زمانے میں تھے، اللہ اکبر، بڑی سے بڑی ذات، بڑی سے بڑی شخصیت، عزت بھی کرنی ہے، احترام بھی کرنا ہے، ان کا رتبہ، شان، مقام بھی اپنی جگہ پر، ہر چیز، لیکن دین میں معیار کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے، کچھ لوگوں نے یہ معیار اپنایا تھا، کچھ لوگوں نے یہ اس معیار کو اختیار کیا تھا۔ اللہ نے ان کے متعلق بتلا دیا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے راہبوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے مفتیوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ جو وہ کہتے تھے اسی کو مانتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے۔ یہ معیار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو پتہ پھر قیامت کے دن چلے گا نا، اللہ نے وہ منظر کشی بھی کر دی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، میرے بھیجے ہوئے نبیوں کی کتنی لاج رکھی تھی تم نے، کتنی ان کی تم نے اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم نبیوں رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے حق ادا کیا یا نہیں، اور جن کی طرف ہم نے نبیوں کو بھیجا ان سے بھی پوچھیں گے کہ جب ہمارے نبیوں نے حق ادا کر دیا تھا تو تم نے ان کی اتباعت اور پیروی کتنی کی ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے، جب پوچھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ اور اس وقت کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، اطعنا سادتنا وکبراءنا، اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہم تو اپنے وڈیروں کی، اپنے بزرگوں کی اور اپنے سادات کی، سادات تو جانتے ہو نا، اے سید سادات جی، اپنے سیدوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے وڈیروں کی، اپنے کبیروں بڑوں کی، ان کی اطاعت کرتے رہے۔ اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، اللہ اگر ہم گمراہ ہوئے ہیں تو ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو ان کے پیچھے لگ تھے، انہوں نے جس طرح ہمیں گمراہ کیا ہے، گمراہ کیا، اس لیے اللہ آتہم ضعفا من العذاب، اللہ ان کو دوہرا اور دگنا عذاب عطا فرمائے۔ اللہ فرمائے گا کہ لکل ضعف، ان کو بھی دوہرا دگنا ملے گا، تمہیں بھی دوہرا۔ ہاں، تم ان کے پیچھے چل پڑے، وہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لگاتے رہے، تم نے اپنا ہوش عقل کام نہیں کیا، اب ان کو بھی عذاب دگنا، تمہیں بھی عذاب، ان کو بھی عذاب ڈبل ڈوڑا، تم کو بھی عذاب دوڑا اور ڈبل۔ یہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ پتہ یہ چلا یہ معیار بھی اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا نہیں ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا معیار کیا ہے؟ کون بتلائے گا؟ رب کا قرآن بتلائے گا، رب کا، اللہ اکبر، اور حدیث بتائے گی۔ آج عنوان کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ رب کا قرآن کیا بتلاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر اس طرح ایمان لے آئیں گے نا یہ بعد والے، جس طرح میرے محمد الرسول کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں، تو پھر تو یہ ہدایت پہ ہیں، اگر اس طرح ان کا ایمان نہیں ہے تو پھر یہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ نے معیار یہ دیا، آمنوا کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، ایمان لے آؤ تو اس طرح، مومن بننا ہے تو اس طرح، اسلام پر عمل کرنا ہے تو اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ معیار اللہ نے بھی دیا ہے، جناب محمد الرسول اللہ
جامع ترمذی کی حدیث، امام ترمذی نے حسن کہا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور عیسائیوں پہ لعنت کرے، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت ہوگی جو جہنم میں نہیں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی اليوم، جو آج میرا اور میرے صحابہ کا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ ہے، جو اس طریقے پر ہوں گے وہ جنت میں، اور جو اس طریقے پر نہیں ہوں گے وہ۔ صحابہ کرام کا دین کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کرام کا دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ صحابہ میں سے سب سے اول اور افضل ترین ذات اور شخصیت کن کی ہے؟ بولو۔ ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد عمر فاروق، ان کے بعد اور ان کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین بھی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اس کو چھوڑنا۔ اور یہ المہدیین، یہ ہدایت یافتہ، ہدایت کے اوپر، یہ ہادی مہدی ہے، ان کے راستے پر چلو گے ہدایت پر رہو گے، اگر ان کے راستے اور طریقے کو چھوڑ دو گے تو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ خلفائے راشدین کا دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ جی، خلیفہ بننے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا جی نبی سے فوت ہو گئے ہیں، اب ان کی جو جائیداد تھی، وراثت تھی، اس کو کیا کرو؟ تقسیم کرو۔ کہا یا نہیں کہی؟ جی کہا یا نہیں کہا؟ حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو بھیجا، جاؤ جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنا حق لے کر آؤ، جی باغ فدق لے کر آؤ۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے ان کانت واحدۃ فلہا النصف، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کی ایک بیٹی ہو تو وہ آدھی جائیداد کی حقدار ہے، آدھی جائیداد کی حقدار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جائیداد تھی، فدق اس کا آدھا نہیں تھا، آدھا یہ تو بہت تھوڑا تھا، مانگنا بھی تھا تو پورا حق منگواتے نا، اکیلا فدق یہ تو اس کے چپے میں بھی نہیں آتا ہے۔ جاؤ جا کر وراثت لے آؤ۔ حضرت فاطمہ آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ یار لوگ تو بات کا بتنگڑ بناتے ہیں نا جی، حضرت ابو بکر صدیق نے دینے سے کیا کر دیا؟ نعوذ باللہ، انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار دینے سے انکار نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ آپ آئی ہو حق لینے کے لیے، باقی آپ بیٹی ہو، نبی وفات پا چکے ہیں، وراثت جائیداد موجود ہے، لیکن سنو، تیرے بابا میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم جو نبیوں کی جماعت ہے نا، جب ہم فوت ہوتے ہیں، ہم جو کچھ پیچھے ورثہ اور ترکہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ جائیداد چھوڑی ہوئی، وہ ترکہ اور ورثہ قابل تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ وراثت، وہ ترکہ نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کریں، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نبی صحیح کی حدیث پیش کی، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ آ بھی گیا ہے تو ابو بکر صدیق نے عمل کیا ہے تو کس پر؟ نبی کی حدیث پر، نبی کی حدیث پر۔ یہاں بات پھر آ جاتی ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ عقل کے خلاف ہو تو نہیں مانتے، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے خلاف ہو وہ بھی نہیں مانتے۔
ہم بھی کہتے ہیں یار بادی بڑی زبردست بات ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ماننی چاہیے، لیکن بھولے بالو اہل حدیثوں سن لو، ہو حدیث نبی کی صحیح تو کبھی وہ قرآن کے خلاف ہو سکتی نہیں۔ کیوں؟ قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، اور وہی کبھی بھی وہی کے خلاف ہوتی نہیں، وہی کبھی بھی وہی کے خلاف ہوتی۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، اس لیے قرآن اور حدیث میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرآن بھی اللہ نے نازل کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی، اس لیے محدثین کے اصول کے مطابق جب کوئی حدیث صحت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف ہو سکتی نہیں۔ تیرا میرا ذہن عقل علم وہاں تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے، کبھی بھی کوئی صحیح حدیث رب کے قرآن کے خلاف۔ اب 1 منٹ کے لیے مان بھی لو، قرآن کہتا ہے کہ ایک بیٹی ہے اگر کسی شخص کی تو اس کا حق کتنا بنتا ہے؟ نبی بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم میں نبی بھی کیا ہے؟ شامل۔ فی اولادکم میں نبی کی اولاد بھی کیا ہے؟ شامل۔ ان کانت واحدۃ فلہا النصف، اس میں نبی کی بیٹی بھی شامل۔ قرآن کہتا ہے کہ آدھا حصہ دو، لیکن نبی کی حدیث کہتی ہے کہ وہ ترکہ نہیں ہے، وہ ورثہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ حالانکہ حدیث خلاف نہیں۔ اگر تم کہو کہ خلاف ہے تو پھر عمل کس کے اوپر ہوا؟ حدیث کے اوپر ہوا یا قرآن کے اوپر ہوا؟ جی ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن پر بھی ہوا ہے، حدیث پر بھی ہوا ہے، ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ قرآن کی وہ آیت انبیاء کے علاوہ باقی عام مسلمانوں کے لیے ہے، اور انبیاء کے لیے حکم وہ ہے جو جناب محمد رسول نے حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن اپنی جگہ پر، حدیث اپنی جگہ پر۔ نہ قرآن کو حدیث سے ٹکراتے ہیں، نہ حدیث کو قرآن سے ٹکراتے ہیں، نہ حدیث کے مقابلے میں قرآن کو چھوڑتے ہیں، نہ قرآن کے مقابلے میں حدیث کو چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہ قرآن کے مقابلے میں آ سکتی نہیں۔ بات کو یہیں ختم کر دیں، میرے خیال میں وقت کافی ہو رہا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ اپنے من پسند قسم کے علماء کو سننے کے لیے، میری تو میں سکر ٹکر علی کار ہے، سکی روٹی ان مکھی نگلیں دے بیٹھے ہوئے مجبوری ہے۔ کیا خیال ہے؟ پچھلے مولوی نے بندے کڈی رکھیں نا، دل پلو تے کڈی رکھیں، چنگا استاد کو بلائے سے بھی اج بیٹھے، اج سبق شروع جو کی تھی بیٹھے تھے، سویر تک تو نہیں جلتا ہی ہوئے۔ جی اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کس پر عمل کیا؟ حدیث پر بھی عمل کیا ہے، قرآن پر بھی کیا کیا؟ اپنے اب مقابلے میں کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، کہ رب کے قرآن کے مقابلے میں، نبی کے فرمان کے مقابلے میں نبی کی صاحبزادی بھی آ جائے، علی المرتضیٰ کا مطالبہ بھی آ جائے تو عمل کس پر کیا جائے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان پر عمل کیا جائے گا، رب کے قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ فاطمہ کی عصمت بھی اپنی جگہ برقرار، علی کا شان بھی اپنی جگہ برقرار، مگر بات کس کی مانیں گے؟ اللہ کی اور اس کے۔ یہ خلفاء کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلفاء راشدین کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے، جو اہل الحدیث کا ہے، جو اصحاب الحدیث کا ہے۔ اس حدیث کی بنا پر وراثت دی، بولو وراثت دی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ ہیں نا، کیا ہے دوسرے خلیفہ؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو چومنا، چومنے کے لیے جھکے، تھوڑا سا جھکنا پڑتا نا، لوگ سارے دیکھ رہے ہیں، عمر جھک کے چوم رہا ہے، جی رک گئے، لوگوں کو متوجہ کیا، فرمایا لوگوں سن لو، اور ادھر حجر اسود کو کہہ رہے ہیں یا حجرو انکا لا حجرن، اور حجر اسود تو ایک حجر ہے، پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، کیوں چوم رہا ہوں تم کو؟ لولا انی رأیت النبی قبلک ما قبلتک، اگر میں نے جناب محمد الرسول کو اپنی آنکھوں سے تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ عمر کا مذہب سمجھو، جس چیز کو نبی نے چوما ہے اس کو چومنا ہے، جس کو نبی نے نہیں چوما اس کو چومنا نہیں۔ ہم تو جگہ جگہ پر جا کر ہر ایک چیز کو چوم رہے ہیں نا، کوئی دل پاک کو چوم رہا ہے،
جی کوئی علم مبارک کو چوم رہا ہے، کوئی نقش نالین کو چوم چام کے جناب سر پہ رکھ رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک تقریر میں بات کی نا، مولوی دوسرے بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا جی میرا ایک سوال ہے۔ جی کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے جو کہیں شاید کو چمڑ جائز کہ نہیں، جی کہیں شاید کو چمڑ جائز کہ نہیں، اور تو سا رننے کو کیوں چم دو؟ لو میں نے کہا مولوی تو نے ہمارا مسلک سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے ہمارا مسلک سمجھا ہی نہیں ہے۔ اہل حدیث ہو تم بھی جان لو اس طالب علم سے منہج۔ میں نے کہا اگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول نے اپنی بیوی عائشہ، حفصہ اور باقی بیویوں کے بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں بھی اپنی بیوی کا بوسہ نہ لیتا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ ہم نے تو اپنی چاہتوں اور اپنی خواہشوں پہ بھی پہرے بٹھا دیے ہیں، محمد الرسول کے حرفان کے، نبی کی حدیث کے پہرے بٹھا دیے ہیں۔ مولوی وال چپ کریں دیں، بالیں کو کیوں چوم دو؟ اور میں نے کہا کہ اگر میرے نبی نے حسن و حسین کو نہ چوما ہوتا تو میں بھی اپنے بچوں کا بوسہ نہ لیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ بھی سکھلایا، منہج بھی بتلایا کہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کرنا نہیں، نبی سم نے کیا ہے تو کر رہے ہیں، اگر نبی نے نہ کیا ہوتا تو ہم بھی۔ اور آج اہل حدیث کی دعوت بھی کیا ہے؟ بولو یہی ہے یا نہیں ہے؟ خود بھی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کرو تو وہی جو نبی کر کے گیا ہے، جو نبی کر کے نہیں گیا وہ کام نہ کرو۔ نبی داڑھی من کے گئے، بول تسا کیوں منے دو؟ چنگے اہل حدیث ہے، نبی داڑھی کتری ہے جی تسا کیوں کترے دو؟ ہوں ویلے خوش ہوندے وے جڑے بے فرقے تے تنقید تھیندی پئی ہوے جی، جے تھوڑو مولوی ول پوے یار ڈاڈھے اوکھی گال کی ناراض تک ہے نہیں وے میرے گالے کو محسوس تو نہیں وے کرے پہ کہے نا ول تو فائدہ ہی کہ نہیں، جو محسوس جو نہ کرے سو جی میں آئے وے ہوں وے سو عمل تو ول نہ تھی سی، محسوس کرو، محسوس کر دے یا نہیں کرنا ہے؟ وڈے سیاست باز ہے بھائی، ہے منٹ بیان بدل سیاست ہی کو سمجھ دو نا، ہوں آدن سے کہنے سے محسوس کیا ہوں آدن کرے سو۔ اللہ اکبر، محسوس کرنا یا نہیں کرنا جی؟ ہاں جی میں بیٹھے بھائی میں راسو ہو نہیں، داڑھی نہیں چھوڑنی، نہیں محسوس کرنا۔ اللہ اکبر، اے بڑے سارے پیارے محبت کرنے والے بھائی، اللہ جزائے خیر دے، اور سارے رل کے دعا کرو اللہ نبی دی سنت تے سب کو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک بندہ نشانہ نہیں میرا، میں ملتان جمعہ پڑھنا، میں ایک بار میں جمعہ پڑھایا سود دے خلاف، سنا ہے جی کہ دے خلاف؟ سود دے خلاف۔ میری مسجد متولی آگے سے کو ساری مخالفت جمعے یاد آن میں کسی میں کو تا پتہ کہہ نہیں جو تھوڑا کام کار سود ہے انہوں نے پتہ لگ گیا، میں کو السلام علیکم تو سا کو بیا مولوی لبھو جڑا تھوڑے نار نال مل سکے۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میں منگی تنخواہ، چولا پاتی ہوتا ہوئے چٹا کیڑا ٹہرے ویرے والا، پیسے بیچنے در دیکھنا، میں کہتی پیسے تے دیو، گھر باہر بیمارے دوا گرنے آگے سے تھوڑے مطلب دے کہہ نہیں، میں کہ جے میرے مطلب دے کہہ نہیں تے تم بھی مومن مسلمان ہے، تیرے مطلب دے بھی ہاں جڑا سود مولوی واسطے حرام ہے تھوڑے واسطے جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو جی ایسا اہل حدیث ہے تو اہل حدیث بڑھ کے دکھاؤں۔ آج ہماری دعوت میں وہ خیر وہ برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے ایک ایک بزرگ کو دیکھ کر جی لوگ تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں سناتے ہیں نا، پٹھا ٹنگیا رہے لوگ دیکھ کے کراڑی مسلمان تھی گئے۔ ہمارے ایک اہل حدیث عالم کی نماز کو دیکھ کر نماز کو دیکھ کر بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہوئی ہیں، بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہوئی ہیں۔ اہل حدیث تو نمونہ بن کے دکھا، تجھے زیادہ اپنے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی نے بھی اپنا نمونہ پیش کیا تھا، اپنا اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا۔
ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیاد بنایا تو کس چیز کو؟ اپنی سوچ نہیں، باپ دادا نہیں، بڑی سے بڑی ذات اور شخصیت نہیں، بنیاد بنایا تو کس چیز کو؟ کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے تو لیا، اگر نبی نے بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں بھی بوسہ نہ لیتا۔ اب آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا شان ہے، بڑا رتبہ، بڑا مقام ہے، خلیفہ بنے، فتنے باز لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، بات مختصر کر رہا ہوں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عثمان تم خلافت چھوڑ دو، تم خلافت۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں خلافت نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے گھیرا کیا، احاطہ کر کے گھر کے اندر قید کر دیا، مسجد نبی میں نماز پڑھانے کے لیے بھی آنے نہیں دیتے، مدینے پہ حکمرانی کرنے کی بھی اجازت۔ ان فتنہ پرور لوگوں نے مدینے پہ قبضہ کر لیا، پورے مدینے کو یرغمال بنا لیا، اور آئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، آ کر کہا استعفیٰ دے دو۔ عثمان کہتے ہیں کہ نہیں، کسی نے گھسن مارے، کسی نے سوٹیاں ماری، کسی نے چوتیاں ماری، کسی نے پیروں سے ٹھڈے مارے، ظلم کیا، ستم کیا عثمان پہ، عثمان خلافت چھوڑ دو۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں خلافت، کچھ مخلص صحابہ کو پتا چلا، وہ آ گئے عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، عثمان اگر آپ کہتے ہو تو ہم ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عثمان کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نبی نے مدینے کو حرم بنایا ہے، حرم قرار دیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون بہے، نہیں، ان کے مقابلے میں لڑنا نہیں ہے، تلوار نہیں اٹھانی۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ عثمان پھر تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے خلافت؟ چھوڑ دو خلافت، چھوڑ دو۔ کہا یارو ایک بات ہے، میں کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیا سبب؟ کہتے ہیں کہ ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ یا عثمان ان اللہ یقمصک قمیصا، اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا اور کچھ لوگ تم سے وہ قمیض اتارنا چاہیں گے، خیال کرنا ولا تنزعنھا عنک، اپنے آپ سے وہ قمیض تم نے اتارنی نہیں ہے، اور وہ قمیض سے مراد کیا ہے؟ خلافت ہے۔ اللہ تمہیں خلافت دے گا، لوگ چھیننا چاہیں گے، لیکن تم نے خلافت سپرد ان کے کرنی، ٹھڈے برداشت کر لیے، گھسن برداشت کر لیے، لاٹھیاں برداشت کر لیں، بھوکا پیاسا برداشت کر لیا، حتیٰ کہ اندر داخل ہوئے، داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہید ہونا گوارا کر لیا، لیکن نبی کی حدیث کی خلاف ورزی گوارا نہیں کی۔ وہ تھے اہل حدیث جی، ہم تو ٹکے کی خاطر بھی اپنا دین بیچتے ہیں۔ اللہ اکبر، سدھرو سدھرو اہل حدیثو، سدھرو اپنے منہج کو۔ اللہ کی قسم اس پوری کائنات کے اندر سچا سچا خالص اگر منہج اور مسلک ہے تو وہ اہل حدیث کا ہے، اور اس جیسا کوئی اور مسلک اور منہج بھی نہیں، اور اس کو ماننے والے بھی اگر اس منہج پہ صحیح ہو جائیں تو پوری کائنات کے اندر ان کے ساتھ برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، خواجہ غلام فرید، خواجہ غلام فرید وہ لکھ کر گیا ہے اس دور میں، اذا رأیت رجلا من اصحاب الحدیث، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے یوں یقین لگتا ہے کہ یہ گویا نبی کا صحابی ہے، یہ نبی کا اس دور میں گئے گزرے دور میں۔ یارو اہل حدیثوں کو دیکھ کر صحابہ پیر فرید کو نظر آ جاتے ہیں، اور آج اہل حدیث کے اندر بھی، اہل حدیث میں وہ صحابہ کا کردار موجود نہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، 4 خلیفے ہیں نا، چاروں پر آ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حضرت عثمان کا دور ہے، حضرت عثمان مکہ میں پہنچے، 4 رکعت نماز پڑھی۔ کتنی رکعت؟ 4 رکعت۔ اب حضرت علی بھی کیا ہے؟ 7۔ اب یہ مدینے سے آئے ہوئے ہیں، مدینے سے حضرت علی نے 2 پڑھی، حضرت علی نے 2 پڑھی، حضرت عثمان نے
4 پڑھی. کسی نے کہا علی عثمان تو 4 پڑھ رہے ہیں تم 2 پڑھ رہے ہو. وہ خلیفہ وقت ہے, وہ خلیفہ وقت ہے, وہ 4 پڑھ رہے ہیں اور تم 2 پڑھ رہے ہو. کہا کہ میں نے نبی سم کو اس حج کے سفر کے اندر 2 پڑھتے دیکھا ہے, اس لیے ما کنت, صحیح بخاری, ما کنت لأدع سنت محمد لقول احد, مجھ سے یہ گوارا نہیں ہو سکتا میں کسی اور کے کہنے پر نبی کی سنت چھوڑ دوں, مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہاں لقول احد سے مراد کون ہے؟ عثمان. عثمان جو 4 پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں 4 پڑھو, کیا ان کے کہنے کے بنا پر میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے یہ ہو سکتا نہیں. دین کو میں قرآن اور حدیث شریعت کو ماننے کا معیار عقل نہیں, باپ دادا نہیں, علماء فقہا پیر فقیر ملا درویش نہیں, نبی سم کے صحابہ. اور صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ انہوں نے کبھی بھی اپنی بات, اپنا قول, اپنی سوچ, اپنی رائے, اپنے باپ دادا, اپنے علماء, اپنے مشائخ, اپنے بڑے, وہ کبھی بھی پیش نہیں کیے. جب بھی مانا تسلیم کیا تو رب کے قرآن کو یا نبی کے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.